محترم قائد ضلع قاری محمد سیف اللہ عابد صاحب امیر مرکزیت اہل حدیث ضلع خانوال، اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی، وہ آئیں اور اپنے خیالات حمیدہ سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھ کے ساغر مجھے کس لطف سے ساقی نے کہا، دیکھ کے ساغر مجھے کس لطف سے ساقی نے کہا، دیکھتے جائیے ابھی ہم تمہیں کیا کیا دیتے ہیں۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، قرآن اور صاحب قرآن کانفرنس کا سٹیج آپ احباب کو کتاب و سنت کی دعوت پیش کر رہا ہے۔ میں آج کی ملاقات میں جس حوالے سے اپنی گزارشات اور معروضات آپ احباب کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں، اس وقت دنیا کا وہ اہم ترین موضوع ہے کہ جس نے 1400 سال کی جنگیں لڑی۔ دنیا جہان کے بڑے بڑے مخالف اور دشمن دیکھے ہیں، پروپیگنڈا اور اپنے اعداء کی تدبیروں کو اور ان کی تدبیروں کے تیروں کو اپنے سینے پہ سہا ہے، اور وہ موضوع ہے کہ یہ کرۂ ارض پر ہماری یہ مساجد اور یہ مدارس کیوں ضروری ہے۔ ان کا ہماری زندگیوں میں، ہمارے وجودوں میں، ہماری نسل، ہماری اصل اور ہماری فصل اور ہماری عقل کے بقا کے لیے، رب سے تعلق کے لیے، دین اور دنیا کے لیے انہوں نے جو کردار نبھایا ہے وہ کیا ہے، اور ان کے خلاف جو پروپیگنڈا آیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ میں امید کروں گا کہ آپ الحمدللہ، مجھے کوئی کسی قسم کا شکوہ نہیں کہ آپ سن نہیں رہے، بہت خوبصورت سن رہے ہیں۔ آمد و رفت کا سلسلہ اگر کوئی ہے بھی اور پیاس لگی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے برداشت کیجئے، انشاءاللہ یہ پیاس بھی بجھے گی۔ چند لمحات کی یہ ملاقات شاید کہ زندگی میں مجھے اور آپ کو ان مدارس کے بارے میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات
منفی پراپوگنڈا وہ ختم ہو جائے اور آپ کے دل و دماغ میں ان کی محبت، عزت، احترام، وقار وہ پیدا ہو، اور پھر اب میرا رب جو کل تلک آج تلک ان کے مخالف ہے انہیں کو ان کا پاسباں بنا دے، تو یہ میرے رب سے بعید نہیں۔ حضرات ذی وقار، یاد رکھیے اللہ کی ساری زمین پہلے بھی موجود تھی، جناب آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تلک، لیکن جب باری میرے اور آپ کے پیغمبر سید الانبیاء خاتم المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی آئی، تو محبوب نے یہ اعلان کیا کہ پہلے انبیاء کے اوپر جو رب نے مجھے خصوصیات دی ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطُهُورًا، کہ جتنی بھی دھرتی ہے، کائنات میں سرزمین ہے، اس کا چپا چپا اگر کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، روا رکھا گیا ہے، تو وہ اللہ کی زمین پہ اپنی جبی رکھنے کے لیے ہے۔ جس بھی انسان کو، مومن کو، بندے کو جب جہاں دل کرے اور موقع ملے اور نماز کا ٹائم ہو جائے، من جھکنے پہ تیار ہو، تو وہ کسی بھی جگہ سر رکھ دے گا، وہ جگہ سجدے کی ہو۔ جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطُهُورًا، یہ پاک بھی ہے، پاک کرتی بھی ہے، اور یہ پاک دھرتی جو اس پہ اپنی جبی کو دھرتا ہے، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، میرا رب اس بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ بھائیو، سب سے پہلا نقطہ، ساری دنیا میں بھاگیے، ویزے لگوائیے، پرمٹ لیجئے، دنیا جہان کی فلائٹیں لیجئے، جہاں من کرتا ہے پہاڑوں پہ چڑھ جائیے، غاروں میں گھس جائیے، صحراؤں میں، دریاؤں میں، جزیروں میں، جہاں مرضی رہبانیت کے آلتی پالتی مار کے بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھیے، کسی بھی بندے کی قربت کا رب نے وعدہ نہیں لیا۔ اگر وعدہ دیا ہے اور کیا ہے تو یہ شرف اللہ کے گھروں کو حاصل ہے، مسجدوں کو حاصل ہے۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، میرے بندے جب جب تیرا دل کرے، من کرے، اور تیرے من میں یہ خواہش انگڑائی لے کہ تو نے میرے قریب ہونا ہے اور رب کی قربتوں کو پانا ہے، تو پھر تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو میرے گھر میں آ جا۔ اور میں اس حوالے سے جو گزارش کر رہا ہوں، جی میرے چپ ہونے کی ایک وجہ تھی، میں نے گزارش کی تھی کہ یہ دین کی مجلس ہے، قرآن اور صاحب قرآن کی مجلس ہے، یہاں ہنسی مذاق استہزاء بلا وجہ کا مناسب نہیں ہے۔ خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ بہرحال امید کرتا ہوں اور گزارش ہے اپنے دوستوں سے، جوانوں سے، بہت خوبصورت آپ سن رہے ہیں لیکن کہیں کہیں احباب بھول جاتے ہیں، تو میری عادت ہے میں کلاس پڑھا رہا ہوتا ہوں تو کھڑا بھی کر دوں، لہٰذا اپنے محبوب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پہ اترے ہوئے قرآن کا اگر تذکرہ چل رہا ہے، مساجد کیوں اہم ہے، مدارس کیوں ضروری ہیں، اور یہ 1400 سال بلکہ 1450 سال کی جنگیں لڑ کے، دشمنوں کی دشمنیاں دیکھ کے، مخالفین کے بنائے ہوئے سپیڈ بریکرز کو عبور کر کے، ہر طرح کی حائل رکاوٹوں کو نیچا دکھا کے، آج اگر ڈنکے کی چوٹ قائم ہے تو جہاں اللہ کی رحمتیں ہیں وہاں اس دین سے جڑے ہوئے مخلص لوگوں کی محنتیں بھی ہیں۔ لہٰذا
معمولی مت سمجھیے، بات کر رہا تھا کہ یہ مسجدیں کیوں ضروری ہیں۔ اللہ نے سینے میں دل بنایا ہے، دل کے اندر مالک نے خون رکھا ہے، دل میں دھڑکن ڈالی ہے، اس کو پھیلنا ہوتا ہے پھر تنگ ہونا ہوتا ہے، انقباضی اور انبساطی اس کی دو حالتیں۔ آپ کو پتا ہے کہ وجود میں 90,000 کلومیٹر تلک اس کی تھرل اور پاور اور اس کی جو ہے وہ ارتعاشی کیفیت جاتی ہے، جس کو آپ نبض کہتے ہیں۔ ایسا کائنات میں کوئی پمپ نہیں بنا جو 90,000 کلومیٹر تلک پانی کا پریشر دے۔ تیرے میرے وجود میں 90,000 کلومیٹر تلک پھیلی ہوئی خون کی یہ نالیاں دل کے ایک پمپ سے اگر تیرے وجود کو سکون دیتی ہیں تو یاد رکھ یہ دل بنانے والا اللہ ہے، اور یہ دل رب کے ہاتھ میں ہے۔ دل رب کے ہاتھ میں ہے، جہاں رب چاہے گھما دیتا ہے۔ آج تلک اگر تیرا دل مسجد مدرسے کے بارے میں لوگوں کی گفتگو کو سن کے متنفر ہو کے کہیں دور ہو گیا ہے تو میری دلی دعا ہے کہ اللہ تجھے اس کے قریب کر دے۔ کیوں؟ دل ہے تو دل لگی مانگے گا، میرا ماننا ہے۔ جہاں دل ہے وہاں دل لگی ہے، جہاں ظلم ہے اگر وہاں خبر ہوتی ہے، تو جہاں دل ہے وہاں دھڑکن ہے، دھڑکن ہے تو دل لگی ہے۔ دل لگی اگر تو نے ساری زندگی لوگوں سے کی، مال سے کی، دولت سے کی، جاہ و جلال سے کی، عہدے رتبے سے کی، قرآن ایک ہی بات کہتا ہے الہاکم التکاثر۔ تو کتنا غلط ہے، تو کتنا بہک گیا ہے، تو کتنا بھٹک گیا ہے، تو کتنا دور چلا گیا ہے، تو کتنا حقیقت سے ناآشنا ہو گیا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ جب تو 86 کی آبادی سے نکل کے شہر وینا میں اور قبرستان کی وادی میں جائے گا اور وہاں قبروں میں تنہائی کو پائے گا، پھر تجھے مسجد بھی یاد آئے گی، مدرسہ بھی یاد آئے گا۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۔ رب بلاتا رہا اور تو بدکتا اور بھاگتا رہا، احساس پھر ہوگا زندگی خواہش زر میں بسر کرتے رہے، زندگی خواہش زر میں بسر کرتے رہے، ایک کفن کے لیے اتنا سفر کرتے رہے، کتنا بھاگا ہے تو کیا لینے آیا تھا؟ صرف ایک کفن؟ لوگوں نہیں، آئیے ایک ارادہ کیجیے، وعدہ کیجیے، دنیا کا پراپوگنڈا پوری سیٹلائٹ کے ذریعے، کیبل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، مختلف ایپس کے ذریعے، بننے والی ہر زبان کی فلم کے ذریعے، لوگوں کے گھروں میں جانے والے ڈراموں کے ذریعے، جتنے بھی اس وقت چینلز لانچ کیے گئے ہیں، ایک ہی مقصد ہے کہ لوگوں کو مساجد اور مدارس سے دور کر دیا جائے۔ حضرات ان کا موضوع، ان کا عنوان شوگر کوٹڈ، اندر زہر بھرا ہوا، کبھی ٹوپی کے خلاف، کبھی زلفوں کے خلاف، کبھی داڑھی کے خلاف، کبھی سنت والے چہرے کے خلاف، کبھی کسی دیندار کے خلاف، کبھی امام و خطیب کے خلاف، کبھی کسی عالم کے خلاف، کبھی کسی محدث کے خلاف، کبھی کسی مفسر کے خلاف۔ یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں بنیادی طور پہ مسجد اور مدرسے سے متنفر کرنے کی کوشش ہے، تاکہ یہ لوگ دور ہو جائیں۔ جب دور ہوں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ دور نہیں تھے تو فائدہ کیا تھا؟ آئیے، دشمن کو 1400 سال ہو گئے، ٹیکے لگا لگا کے، نشے لگا لگا کے، انجیکشن لگا لگا کے تھک گیا بیچارہ، لیکن پریشان ہے۔ میرا اربوں کی بجٹ کی فلمیں، کروڑوں کے بجٹ کے ڈرامے، بڑی بڑی لمبی سیریلز اور سپورٹس کے نام پہ، اولمپکس کے نام پہ، جوانوں کے بھرے ہوئے سٹیڈیم، میں نے ان کو عورت پہ لگایا، پوری پہ لگایا، کوڑی پہ لگایا، ہواؤں میں، فضاؤں میں نے مختلف جگہوں پہ اس کو مسجد کے پر کاٹ کے پیچھے ہٹا دیا۔
لیکن عجب معاملہ ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن سے ان کا تعلق ایسا ہے کہ خطیب 7ویں دن 8ویں دن جا کے جمعے میں 1 گھنٹے کا خطبہ، آدھے گھنٹے کا خطبہ، 15 منٹ کی نصیحت، 10 منٹ کا درس دیتا ہے۔ ان کی پھر ٹیوننگ ہو جاتی ہے، برین واشنگ ہو جاتی ہے، یہ پھر لوٹ آتے ہیں۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، لیکن یہ وہی دین کو لے کے، اسلام کو لے کے، اساس کو لے کے، وحی کو لے کے، اپنی آل اپنی اولاد کو لے کے، اپنے بچوں کو لے کے، ان کے فیوچر، ان کے مستقبل کو لے کے، یہ پھر ہر سال اتنے ہی بلکہ اس سے بڑھ کر کے داخلے بھی ہو جاتے ہیں، نمازی بھی ہو جاتے ہیں، بلکہ مسجدیں بڑھ رہی ہیں، لوگ زیادہ ہو رہے ہیں۔ اب وہ بات نہیں رہی کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، جب ناکام ہوتے ہیں تو حملے اور شدید کر دیتے ہیں۔ ان حملوں کی نوعیت کو سمجھیے۔ سب سے پہلا حملہ اللہ کی ذات پہ ہے، اور اس حملے کو جب بھی روکا ہے، مسجدوں میں روکا ہے، مدرسوں میں روکا ہے۔ اللہ کی ذات پہ حملہ۔ میں آج ایک ویب سائٹ سے پڑھ رہا تھا کہ دنیا میں اس وقت ریشو کیا ہے۔ جواب آیا ہر 100 میں سے 70 بندہ، کن میں سے؟ مسلمانوں میں سے، غیر مسلموں سے نہیں، کیونکہ دنیا میں 7.5 ارب آبادی، 6.25 ارب کافر ہیں۔ ان کا یہ سروے کہہ رہا ہے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں میں سے ہر 100 میں سے ہم نے 70% لوگوں کو اللہ کے خلاف کر دیا، ملحد بنا دیا، رب کی پہچان ختم کر دی۔ اور حضرات یہ ہو چکا ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے، ہوش کے ناخن لیجئے۔ اگر یہ مسجدیں نہ ہوں، یہ مدارس نہ ہوں، یہ ٹیچرز، یہ ائمہ، یہ اساتذہ، یہ خطباء نہ ہوں، یہ ان کے متولی، یہ نگران اور ان کے منتظمین نہ ہوں، اور ان سے جڑے ہوئے معاونین نہ ہوں، جن کو آپ حقیر سمجھ کے بجھانا چاہ رہے ہیں اور کافر اس کو بجھا رہا ہے۔ پہلا جواب سنیے، پھر بڑھتے ہیں کہ مسجد مدرسے کیوں ضروری ہے۔ پہلے عزم رکھیے، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جاگیے، ہوا کا کام ہے چلنا، ہوا چلتی، ہوا کا کام ہے چلنا، دیے کا کام ہے جلنا۔ وہ اپنا کام کرتی ہے، میں اپنا کام کرتا ہوں، چلنے دیجیے ہواؤں کو۔ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ آئیے ان کو آنے دیجیے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے 70% مسلمانوں کو ملحد بنا دیا ہے، ملحد بنا دیا۔ میں نے بات نہیں مانی کہ صرف شوشہ ہے، ایک ذہنی تناؤ دینے کے لیے، لوگوں کو انڈر پریشر کرنے کے لیے اتنی بڑی تعداد بتائی جا رہی ہے۔ لیکن میں کہنا ضرور چاہوں گا، قرب و جوار میں بھی کہہ چکا، بات مسجد و مدرسے کی اہمیت کی ہے، کیوں ضروری ہے، یہ کیا کرتا ہے۔ پہلے دشمن کے دعوے پہ دلیل لیجئے۔ جتنے لوگوں کے پاس مسجد میں اس وقت موبائل ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں، میرے پاس بھی، جن کے پاس موبائل ہے۔ جھوٹ مت بولیے، بعد میں مت کہنا اگر نکل گیا ہے تو آپ ٹھیک ہے۔ تقریباً 90% لوگ موبائل رکھ کے رکھیں۔ اس کا کہنا ہے کہ میں نے تیرے کلمہ پڑھنے والے کے اوپر سے خطبے، جمعے، دروس، قرآن، تفسیر، ترجمہ، حدیث، شروحات، صرف، نحو، قواعد، اصول، فقہ سب زائل کروا دیے۔ ہم نے کہا جناب کیسے؟ کہنے لگے کہ کل تک تیرا کلمہ پڑھنے والا اگر سگریٹ پیتا تھا تو وہ جوتوں کے اندر سگریٹ کی ڈبیا رکھاتا تھا، کیونکہ پتا تھا اس میں بو ہے، اس میں گندگی ہے، اس میں غلاظت ہے، اللہ کے گھر کے اندر جانے کے قابل نہیں۔ لیکن آج یہ مسلمان جو کل اللہ سے ڈر کے سگریٹ کی ڈبیا جوتے میں رکھ کے آتا تھا، آج نہ ڈر ہو گیا، بہادر ہو گیا، دلیر ہو گیا۔ ہم نے اس کا ذہن بنا دیا، لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی رب نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، تیرا من ہے جو مرضی کر۔ اور یہ ہم نے انہیں میڈیا پہ پڑھایا ہے
میڈیا میں موبائل ان کو دے کے نیٹ کا کنیکشن دے کے دنیا میں کوئی ایک بندہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ جس موبائل میں نیٹ کا کنیکشن ہو وہ پاک ہے، اس میں گندگی نہیں آتی، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے غلاظتیں نہیں آتی، کیا کیا نہیں ٹپکتا؟ تو قرآن کھول کے بھی بیٹھے تو دنیا جہان کی غلاظت اس میں ٹپک رہی ہوتی ہے۔ کل جو سگریٹ کی ٹبیا کے بارے میں اللہ سے ڈرتا تھا، آج دنیا کی فحش، گندی اور گندی سے گندی آنے والی ہر آئٹم اس کی پاکٹ میں ہے، وہ اللہ کے گھر میں بھی نہیں ڈر رہا، وہ بیت اللہ میں جا کے بھی نہیں ڈر رہا، لے کے اگر بیٹھا ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا بار کامیاب ہے، تمہاری مسجد فیل ہے، تمہارا مدرسہ فیل۔ کیا میں اپنے اس موبائل کو لے کے ابھی باہر چلتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ آئیں، ٹیوب ہے، صابن لیتے ہیں، گھر والوں سے ہمسایوں سے منگوا لیتے ہیں، ان کو رگڑ رگڑ کے پھر جو ہے لیکوڈ لا کے سرف لا کے ان کو دھو دھو کے واش کر کر کے ہم زمزم، شاید شیخ صاحب کے گھر سے زمزم بھی مل جائے، وہ بھی ایک ڈوبی ڈے کے کٹ لیں گے، کیا باقی پھر بھی پاک ہو جائے؟ لیکن ہم کتنے مطمئن بیٹھے، نماز میں نمازی کے پاس، امام کے پاس امامت کے وقت، خطیب کے پاس خطابت کے وقت، یہ اس قدر ٹیکے لگا لگا کے دماغ سن کر دیا، ذہن بن گیا کہ اللہ نہیں دیکھتا، اللہ نہیں سنتا، اللہ نہیں جانتا۔ یہی تو الہاد ہے، اور الہاد ہے کیا؟ لوگوں کل بھی ان کے سامنے مدرسے کھڑے تھے، آج بھی مدرسے کھڑے اور قیامت تک انشاءاللہ کھڑے رہیں۔ ان مدارس کو گرنے نہ دینا، ہمت نہ ہارنے دینا، ان کے پشتی بھان بننا، نگران بننا۔ یہ آپ کو توحید کی دولت، اللہ کا ڈر، مولا کا تقوی، اللہ کی عبادت، رب کی بندگی، زندگی برائے بندگی، خوف اور للہیت، مولا کی خشیت، یہ آپ کو دے کر کے آپ کے بچوں کی برین واشنگ کر کے آپ قبروں میں بھی چلے گئے، قبروں میں بھی چلے گئے۔ جب قبروں میں جائیں گے تو آپ کے ماتھے کے محراب ساتھ ہی جائیں گے، یا نہیں رہنا؟ تیری جبین پر نشان پڑا تو کیا پڑا؟ کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان پڑے۔ تمہاری اصل جائیداد وہ ہے جو 14-15 لڑکے یہاں سے جامع سلفیہ جا چکے ہیں، جو دارالقرآن جا چکے ہیں، جو مہنتا والے کسی ادارے میں جا چکے ہیں، جو پورے والا کے کسی مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، وگرنہ لوگوں اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں ہزاروں کی جانے والی بسیں اور نفریاں اور تعداد، ان بچوں کو باپ کے ساتھ بھی بولنے کی تمیز نہیں، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا۔ جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ یہ اعزاز صرف مسجد کو حاصل ہے، مدرسے کو حاصل ہے کہ استاذ کے ساتھ ادب سے پیش آ کے جوتے کو اٹھانا، آگے بڑھنا اور بات کو سننا، احترام کرنا۔ وگرنہ اسکول کا ٹیچر آج بڑا پریشان ہے، میں جب بھی پوچھتا ہوں جناب سنائیے تعداد کتنی ہے، بلے بلے جی جگہ ہی بولی جی، میرٹ بھی ہو گیا، تعداد بڑی پڑی ہے، کمرے جو ہیں وہ جگہ ہی نہیں ہے، کالج میں کتنی ہے جی، بڑے کتنے ادارے بن گئے جی، اتنے۔ جناب سٹف کیسا ہے؟ سٹف کیسا ہے؟ جواب ملتا ہے پڑھائی ماٹھا ہے، گھٹیا ہے، بے ادب ہے، بے نصیب ہے، پڑھنا چاہ ہی نہیں رہا، کچھ حاصل نہیں کرنا چاہ رہا۔ آؤ تمہیں مدارس کی منظر کو دکھاؤں، اندر کی دنیا کو دکھاؤں۔ پہلے دن سے لے کے اعوذ باللہ سے لے کے بسم اللہ سے لے کے الحمد سے لے کے والناس تلک، طالب علم کی ادب کے دائرے میں رہ کے، احترام کی فضا میں رہ کے، استاذ کے ساتھ محبت اور پیار، یہ سب سیکھ کے جو تربیت کی جاتی ہے، اس کا منظر کبھی دیکھنا ہو تو دنیا جہان کے اسکول و کالجز، یونیورسٹیز کے گھبرائے ہوئے پریشان ٹیچرز کو لے کے میرے کسی چھوٹے سے ادارے میں آ جانا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ دونوں کی جو ہے فضا کا فرق کیا ہے۔ پرواز تو ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز تو دونوں کی ہے اسی ایک فضا میں ہے، کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور۔ مدارس اور مساجد تجھے شاہین دیتے ہیں، تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا؟ کوئی ایسا سجدہ کر زمین پر نشان پڑے، تو چلا بھی جائے، مسجد کی اذان نہ رکے، مؤذن تیرا بیٹا ہو، تیرا پوتا ہو، نواسا ہو، تو چلا بھی جائے، مصلی پہ تیری آل ہو، جھاڑو دینے والی
تیری اولاد ہو، مسجد کی متولی تیری نسل ہو، تیری اصل اور تیری فصل یہ کائنات کو بتائے کہ عقل کو وہ ٹیکے لگا کے سن نہیں کر سکے، ہزاروں چیزیں دے کے بھی وہ مسجد اور مدرسے سے متنفر کر کے دور نہیں کر سکے. یہ کل بھی کامیاب تھا، یہ آج بھی کامیاب ہے، یہ آنے والے دنوں میں بھی رہے گا. اور لوگوں سن لو، تعداد ساری ختم ہو جائے، صرف ایک ٹیچر ہے پوری دنیا کے سارے مدارس، ایک طالب علم رہ جائے، دور نمرودی کی ساری طاقتیں پاوریں تل گئی تھی کہ ابراہیم ابھی اکیلا ہے، شادی تو ہوئی ہے مگر بچے نہیں ہوئے، اس کی ذریت آ ہی نہیں سکی، اولاد ہے ہی نہیں، اکیلا ہے، مارو جلاؤ اور اس کا ڈی این اے ختم کر دو. لیکن مد مقابل ابراہیم علیہ السلام گھبرائے بھی نہیں، شرمائے بھی نہیں، بڑے پر امید ہو کے اللہ سے کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اللہ نمرود میرا ڈی این اے مار مکا کے میرے آثار کو، اثرات کو ختم کرنا چاہتا ہے. اللہ میری دعا ہے، میں محروم بھی نہیں، میں مایوس بھی نہیں. عمر اگرچہ 85 برس ہو گئی ہے اور گود ابھی خالی ہے، اللہ تو نہ دے تو کوئی دے نہیں سکتا، تو دے دے تو کوئی روک نہیں سکتا. اللہم لا مانع لما اعطیت، محبوب نے فرمایا، ولا معطی لما منعت. میرے آقا نے مسجد و مدرسے کے ماحول میں تربیت کری. یقین ہو تو ایسا ہو، جب دعا مانگی تو کیا مانگی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مجھے دشمن کے سامنے سٹینڈ لینے کی توفیق دے دے، اس کفریہ نظام کے سامنے مجھے ڈٹ جانے کی ہمت دے دے. ومن ذریتی، اللہ میری نسل، میری ذریت اتنے صحرا میں ریت کے ذرات نہیں جتنی مجھے اولاد دے دے اور ساری کی ساری سٹینڈ لینے والی بنا دے. مقیم الصلاۃ، صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، قائم کرنا، اور نماز قائم ہوتی نہیں جب تک بندہ سٹینڈ نہیں لیتا. دکان کے خلاف سٹینڈ لے گا تو مسجد آئے گا، بیوی کے سامنے سٹینڈ لے گا تو مسجد میں آئے گا، اور ٹی وی پہ بیٹھا ہے سٹینڈ لے گا تو اٹھ کے آئے گا، ہل چلا رہا ہے سٹینڈ لے گا تو آئے گا، گاڑی چلا رہا ہے سٹینڈ لے گا تو مسجد پہنچے گا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مجھے کھڑا ہونے والا، کھڑا کرنے والا بنا دے. تیرے سامنے آ کے جھکوں، رکوع کروں، سجدے کروں تو تیرے لیے، اور زمین پہ بیٹھ کے دھرنے دوں تو تیرے دین کے لیے. یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے. دشمن نے ڈی این اے ختم کرنا چاہا تھا، رب نے اتنی ذریت دے دی ہے کہ آج 86 میں اگر پوچھنا چاہوں کہ ابراہیم سے نسبت والے دوست ذرا اپنا دایاں ہاتھ تو دکھا دیں. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ابراہیمی ہیں، اللہ گواہ ہے، یہ ہوتے ہیں اصل بزرگوں کی دعاؤں کے. یہ فائدے ہیں مساجد کے، یہ فائدہ ہے بیت اللہ کا، یہ فائدہ ہے اس کی بیٹیوں کا، یہ فائدہ ہے ان کے مساجد اور مدارس کا، یہ فائدہ ہے اس تعلیم و تربیت کا. تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی. دیکھا کر کے مدارس اور مساجد میں ہم نے جو پڑھایا ہے، تربیت بھی کی ہے، تجھے باپ کا با-ادب بھی ملے گا، دادا کا با-ادب بھی ملے گا، پردادے کا با-ادب بھی ملے گا، چچے تائے کا با-ادب بھی ملے گا، ہمسائے کا با-ادب بھی ملے گا. لیکن دوسری طرف آپ پی ایچ ڈی کر کے بھی باپ کو باپ نہیں سمجھتا تو میں کیا کروں؟ سوچنا ضرور. مساجد اور مدارس کیوں ضروری ہیں؟ تو اسکولوں میں جا، کالجز میں جا، ایف اے کر، ایف ایس سی کر، بی اے کر، بی ایس سی کر، بی ایس کر، ایم فل کر، پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لے، پوسٹ ڈاکٹریٹ تک جا. لیکن دعوت ہے کہ دن میں 1 گھنٹہ کسی مسجد اور مدرسے میں بھی آیا کر. جاگ لگ جائے. دودھ جتنا مرضی ہو، تھوڑی دہی کی پھٹکی چاہیے ہوتی ہے. ابھی سیف اللہ صاحب بات کر رہے تھے تو میں جب یہاں تھا تو ایک بات سنا کرتا تھا، بھابھی کوڑے بڑے، کھٹاس پڑی. تو میں کہا کرتا ہوں دودھ 100 من بھی ہو، 1 قطرہ کھٹاس کا جاگ لگانے کے لیے کافی ہوتا ہے. دعا کرو رب نے بھابھی رکھے ہوئے. یہ نہ ہوتے تو دین کی جاگ نہ لگتی. تیرے اندر جو مکھن، جو ملائی، جو نرمیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اندر خیر اور بھلائی رکھی ہے، یہ تیرے کوئی دشمن نہیں ہے، خیر خواہ ہیں. یہ مساجد اور مدارس جن کے بارے میں دنیا نے پراپوگنڈا کیا ہے کہ دہشت کے اڈے ہیں، دہشت گردی ہے، وہ
وہ دہشت گردی صرف اتنی ہے کہ اربوں خربوں کے بجٹ لگا کے پوری دنیا الحاد پھیلانا چاہتی ہے، اور پہلی کلاس میں آنے والا بچہ جب پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ پہلی ویکسین ہے جو قرآن لگاتا ہے، اور دنیا جہان کی الحادی بیماریاں، کفر کی بیماریاں، نفاق کی بیماریاں، جرم کی بیماریاں، حنود کی بیماریاں، یہود کی بیماریاں، اور لوگوں کرسچنز کی بیماریاں، یہ بدھ متوں کی بیماریاں، یہ ہندو مت کی بیماریاں، جتنے لگائے ہوئے کفریہ جراثیم ہیں، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت دل بھی کھول دیتی ہے، نظر بھی کھول دیتی ہے، دماغ بھی کھول دیتی ہے۔ سورہ فاتحہ کا نام اسی لیے کنجی اور چابی رکھا گیا ہے، کھولنے والی۔ یہ جتنی آنکھیں بند کرتے ہیں، نظریں بند کرتے ہیں، دل دماغ بند کرتے ہیں، پہرے لگاتے ہیں، میرا رب اتنے ہی ایک مسجد اور مدرسے میں آئے ہوئے طالب کی علم کی پڑھی ہوئی پہلی فاتحہ کی پہلی آیت کے اوپر رب دل و دماغ کے ایسے دریچے وا کرتا ہے کہ ساری زندگی اس کا پیچھا کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کو موڑ نہیں پاتے، توڑ نہیں پاتے۔ اس لیے مسجدیں اور مدرسے ضروری ہیں۔ حضرات، دوسری چیز، دوسرا سب سے بڑا اٹیک پوری دنیا مل کے وہی پہ کر رہی ہے، وہی پہ کر رہی ہے کہ وہی نہ رہے۔ اصل سائنس وہی ہے، باقی سارے فنون ہیں، آرٹس ہیں، وہی سائنس ہے۔ انہوں نے سب سے بڑی گیم یہ کی کہ جو سائنس تھی اسے آرٹ کا ایک حصہ قرار دے دیا کہ یہ آرٹس کا موضوع ہے، اسلامیات ایک ٹاپک ہے، یہ بایو سائنس ہے، فزکس سائنس ہے، میتھ سائنس ہے، اور یہ کیمیا سائنس ہے، یہ جناب بایو کے ساتھ ساتھ دیگر جڑے ہوئے شعبے سائنس ہیں۔ ہم نے کہا معذرت کے ساتھ جب ہم اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں کہ بیٹا پانی سے پانی ملا کے، دودھ میں پانی ملا کے کچی لسی بنا لینا، ٹھیک ہے، ایک آرٹ ہے، کوئی بھی بنا لے گا۔ ایک چاٹی رکھ کے اس میں دہی ڈال کے، مدانی ڈال کے اس کو رڑک لینا، یہ فن ہے۔ سکھا دو 2-4 دن میں کوئی بھی بیٹی سیکھ جائے گی۔ سائیکل چلا لینا، طیارے اڑا لینا، اللہ کی ٹیکنالوجی کو کاپی کر لینا، یہ قرآن اور صاحب قرآن نے جو بتایا ہے وہ حقیقت ہے۔ اصل سائنس تو اللہ کے پاس ہے، بندہ تو جسٹ کاپی کرتا ہے، اور فوٹو کاپی کرنے والا عالم نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھیے، مثال اس لیے دینا چاہ رہا ہوں، قرآن کی بات چلیے۔ دنیا میں قرآن مجید کی اللہ نے بڑی ساری ورائٹیاں رکھی، ان میں سے پہلا قرآن اللہ تعالیٰ نے جو لوح محفوظ میں اتارا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ اسپیشلی وہ کارڈ ہے جو اللہ نے بھرا اور امت محمدیہ کے لیے بھر کے سیو کیا۔ پھر اس کو بیت العزہ پہ اتارا، نزول اول، لیلۃ القدر میں رمضان کی تاک راتوں میں سے اللہ نے سلام ہی حتی مطلع الفجر اتارا۔ پھر وہاں سے ایک قرآن بذریعہ جبریل اللہ نے وحی کے ذریعے نازل بہ الروح الامین علی قلبک، محبوب کے قلب اطہر پہ اتارا، جو سینے میں محفوظ تھا وہ بھی قرآن۔ پھر اس قرآن کا پریکٹیکل جو عملاً تھا وہ بھی قرآن، جسے صاحب قرآن کہتے ہیں، اور اس کی تعبیر سید عائشہ نے فرمائی، کان خلقہ القرآن، محبوب جو کرتے تھے وہی قرآن تھا، قرآن جو بول دیتا تھا محبوب تول دیتے تھے۔ تو ایک مدینے اور مکے کی گلیوں میں چلتا پھرتا قرآن، ایک اللہ نے اس زمین کے اوپر ٹیکنالوجی کی شکل میں قرآن رکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، پڑھیے کہ آپ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، آپ اونٹ کی ٹیکنالوجی کو نہیں دیکھتے، یہ قرآن ہے، قرآن کی آیت ہے۔ اونٹ دیکھنا ہو تو کہاں ملے گا؟ زمین پر، منڈی میں، کسی کے گھر بندھا ہوا۔ قرآن کہتا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت، آپ نے میری انجینئرنگ نہیں دیکھی کہ میں نے آسمان کی اتنی بڑی چھت کو، میگا پروجیکٹ کو کیسے کھڑا کر دیا ہے، والی الارض کیف سطحت۔ لفظ سما قرآن میں ہے، دیکھنا پڑے گا کائنات میں۔ لفظ ارض قرآن میں لکھا ہے، پڑھیں گے نیکیاں ملے گی، دیکھنا ہوگا تو دھرتی تیرے نیچے ہے۔ الجبال کیف نصبت اگر پڑھنا ہے، پہاڑ کا لفظ قرآن میں جبال کی شکل میں موجود، دیکھنا ہوگا تو پہاڑوں پہ جانا ہوگا، پڑھنا پڑے گا۔ قرآن مجید نے ایک لفظ دیا کہ جتنے بھی پرندے ہیں پر پھیلاتے ہیں،
الصافات. یہ کبھی پھیلاتے ہیں کبھی سکیڑتے ہیں. ان کو فضاؤں میں روکتا کون ہے, سنبھالتا کون ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن, وہ رب ہے. کافر نے یہ ٹیکنالوجی اٹھائی لے کے اس کو کاپی کر لیا. کاپی کرنا آرٹ ہے. میں آپ کو پیپر دیتا ہوں, 2 دن کھڑا کرتا ہوں, آپ ماشاءاللہ فوٹو اسٹیٹ مشین پہ سیکھ جائیں گے بہترین فوٹو کاپی. اب انگریز نے, یورپ نے اس ٹیکنالوجی کو لے کے کاپی کیا. اللہ نے بھاری چیز کو, ثقیل چیز کو پر دے کے پرندہ بنا کے فضا میں اڑایا. انہوں نے لے کر کے فلائٹ بنا کے, جہاز بنا کے بھاری چیز کو اڑا دیا. بلے بلے ہوگی, لیکن پتہ نہیں کہ ابھی کاپی ہے ٹیکنالوجی تیرے رب کی ہے, رحمان کی ہے. قرآن و صاحب قرآن کا بیان سمجھ. جس کو تو سائنس کہہ رہا ہے وہ آرٹ ہے. جو سائنس تھی اسے تو نے آرٹس کے اندر شامل کر کے حقیر کر دیا. نہیں ہوگا. یہ مسجد اور مدرسہ بتائے گا کہ حقیقی سائنس کیا ہے, وہ وہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر پرندے میں ٹیکنالوجی رکھی. یہ کائنات کا قرآن ہے کہ چلتے چلتے ایک جگہ سٹیل ہو جاتا ہے. شکرا دیکھے رکتا ہے. ہم نے اس ٹیکنالوجی کو لیا اور فلائٹوں میں ڈالا. افغانستان تورا بورا جب بن رہا تھا تو ایک جگہ آ کے سٹیل ہوتے, بمباری کرتے اور اس کے بعد اپنی منزل کی طرف بڑھ جاتے. اللہ نے کائنات کے قرآن میں ایک ٹیکنالوجی رکھی اسی جانور میں. یہ چلتے چلتے جو ہے وہ کلا بازی لیتا ہے. جناب کبوتر کو آپ نے دیکھا ہوگا, انسان نے اس کو کاپی کیا. F-16 دیگر طیاروں کے اندر کلا بازیاں لگنی شروع ہو گئی. میرے رب نے کائنات کے کسی بھی پرندے کے اندر بیک گیئر کی ٹیکنالوجی نہیں رکھی. چل علامہ اقبال ایئرپورٹ پہ, چل جناح ٹرمینل پہ کراچی, چل اسلام آباد, آنے والی فلائٹ کو دیکھ رنوے پہ اتری ہے, آگے لگی ہے 7 سواریاں اتری ہیں, دوسری بیٹھ گئی ہیں, سامان لوڈ ہو گیا ہے. بیک ہونا ہے, جہاز کھڑا ہے, جی مجھ سے تو نہیں ہوا جاتا. ایک گاڑی آتی ہے چھوٹی سی, نیچے سے پائپ لگتے ہیں, اس کو پریشر دیتی ہے, دھکیلتی ہے, بیک پہ لے کے جاتی ہے. یہ رنوے پہ چڑھ کے اس کو سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے, دوڑتا ہے, فلائٹ لیتا ہے, اڑ جاتا ہے. میرے رب نے کسی جانور میں بیک گیئر کی ٹیکنالوجی دنیا کے اس قرآن میں نہیں رکھی, کائنات کے قرآن میں نہیں ملی. دنیا سر پکڑ کے بیٹھی ہے, کرے تو کیا کرے, ابھی تک نہیں لائے. لیکن سچ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے پرندوں میں جس کا ذکر قرآن میں کیا ہے, اس کائناتی قرآن میں بیک گیئر کی ٹیکنالوجی بھی رکھی ہوئی ہے. ایک پرندے میں ہے, سب سے چھوٹی چڑیا, لمبی چونچ والی چڑیا, کلرفل چڑیا, پھول کے اوپر آ کے کھڑی ہوتی ہے, پر پھڑپھڑاتی ہے, رس چوستی ہے, اور چوسنے کے بعد جب اس پھول میں رس نہیں رہتا تو پہلے پیچھے ہٹتی ہے, بیک گیئر لیتی ہے. سلو موشن میں کبھی دیکھنا, یہ جانور نیٹ کے اوپر موجود ہے. ابھی انسان کے ذمہ قرض ہے کہ میری سائنس کو سمجھ, اس ٹیکنالوجی کو سمجھ, کاپی کر. ابھی تجھے دن باقی ہیں, ابھی بڑے ایام باقی ہیں, ابھی کہانی باقی ہے, ابھی رات باقی ہے, ابھی بات باقی ہے. مساجد اور مدارس کیوں ضروری ہیں؟ اللہ کی دی ہوئی حقیقی سائنس کو کہ 2 حصے جو ہے ہائیڈروجن کو ملا کے, 1 حصہ آکسیجن ملا کے پانی میں بناتا ہوں. قرآن یہ سکھاتا ہے, یہ کیمسٹری ہے. لا پوری دنیا کے بڑے بڑے لے آ, میرے اس کلیے سے ہٹ کے اپنی سائنس کو یوز کر کے پانی کا صرف 1 قطرہ بنا ڈال. جب ہم اپنے بچوں کو یہ پڑھاتے ہیں اور دنیا کے سامنے تو سر نیچے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں, نہیں جی مسجد میں دہشت گردی ہے, مدرسے میں دہشت گردی ہے. اور جب بات کرتے ہیں فزکس کی بڑی بڑی باتیں, جناب پاور کی بات, مادے کی بات, یہ بات وہ بات, ہم جب قرآن مجید کی صرف 1 آیت پڑھاتے ہیں, صرف 1 آیت, اور وہ کیا ان سے ہے, یا معاشر الجن والانس, قرآن اور صاحب قرآن, ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اور جنوں انسانوں ساری طاقتیں, قوتیں, ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے تم ہماری زمین سے صرف نکل کے دکھاؤ. آج تک کوئی نکل نہیں سکا. اب آئیے 2 منٹ میرے ساتھ رکیے. ناسا کی سائٹ مان رہی ہے, یہ جتنی زمینیں ہیں نا, اس جیسی 1300 زمینیں اور آ گئی. نظام شمسی میں ایک سیارہ مشتری ہے, اس میں 1300 زمینیں اکٹھی ڈالی جا سکتی. اتنا بڑا پیٹ ہے مشتری کا.
اب یہ جو 1300 زمینیں مشتری میں ڈلی ہیں، ہر مشتری کے پیٹ میں 1300 زمینیں ہوں، 1000 مشتری اکٹھا کر لو، اکیلے سورج کے اندر سما سکتا ہے۔ اور پھر ناسا ہی بیچاری سر پکڑ کے بیٹھی ہے، کہتی ہے کہ 4 کروڑ سورج، ہر سورج کے پیٹ میں 1000 مشتری، ہر مشتری کے پیٹ میں 1300 زمینیں، کیلکولیٹ کر لینا، یہ اکٹھے ہو جائیں 4 کروڑ سورج۔ رات کو 3 ستارے لائن میں جو ترنگڑ نظر آتے ہیں، اس کے درمیانی ستارے کے پیٹ میں 4 کروڑ سورج ڈالے جا سکتے ہیں۔ اب آ صاحب قرآن کی طرف، کل قیامت کے دن جو قرآن والے کو ملے گا وہ تو جو ملے گا، جو اس کے ماں باپ کو تاج ملنا ہے، حدیث پاک میں اس کے سامنے سورج بھی شرمندہ، نظام شمسی بھی شرمندہ، اس میں لگنے والا ایک نگ، تیری پوری زمین اور دھرتیاں، 1300 زمینیں ایک ایک مشتری کے پیٹ میں ڈلی ہوئی، 1000 مشتری سورج کے پیٹ میں ڈلا ہوا، 4 کروڑ سورج وہ ایک ترنگڑ ستارے کے پیٹ میں ڈلا ہوا۔ پھر کہکشائیں کتنی ہیں، گلیکسیز کتنی ہیں، ملکی ویز کتنے ہیں، یہ پوری کائنات میں کیا کچھ ہے۔ جب ایک حافظ کے باپ کو تاج میں ایسا کچھ ملنا ہے، تو اس قرآن کے طالب علم کا سٹیٹس جب ہم بتاتے ہیں، تو دنیا کا 17واں سکیل، 18واں سکیل، 19واں 20واں سکیل چھوڑ کے، اللہ کی قسم تھوڑی سی تنخواہ پہ پوری زندگی گزار کے جب اس کے جنازے کو اٹھایا جاتا ہے، اولادیں اتنا نہیں رو رہی ہوتی جتنی طالب علم رو رہے ہوتے ہیں۔ نہیں یقین تو کل مولانا رفیق اسری کے جنازے کی کیفیت کو دیکھ لیجیے، کیا دیکھے گئے قوم کو، وہی دیکھے گئے۔ کفر چاہتا ہے وہی ختم ہو جائے، وہی کا کل بھی محافظ مدرسہ تھا، آج بھی محافظ مدرسہ ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا، اور مسجد اس کی محافظ۔ اور وہی کے بارے میں عرض کر دوں، میرے جتنے جملہ بھائی جتنے مسالک سے آئے ہیں، ویلکم، مرحبا، لیکن ایک بات ذہن میں ضرور رکھنا، وہی کا دوسرا حصہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر بھی ہے، تشریح بھی ہے، توضیح بھی ہے، سیرت بھی ہے۔ اکیلی کتاب کچھ ہوتی تو کبھی اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں ٹیچر نہ رکھا جاتا، اکیڈمیز کافی تھی، سبق پڑھ کر پڑھا دینا، رٹا لگا کے لگا دینا، سبق پڑھ کے پڑھا دینا ہنر ہے ہم لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ سنن النسائی میرے محبوب نے کہا، انما انا لکم مثل الوالد، جیسے باپ اپنے بچے کو دل سے پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، میں تمہارے لیے باپ کی مانند ہوں، تمہیں تمہارا دین سکھاتا ہوں۔ محبوب نے جو دین سکھایا اسے حدیث کہتے ہیں، بول کے کہا تو قول ہو گیا، قولی حدیث، کر کے دکھایا تو فعل ہو گیا، فعلی حدیث۔ کوئی آپ کی زندگی میں ہو گیا واقعہ رپورٹ ہوا، آپ نے اس پہ ایکشن یا ری ایکشن دیا تو تقریری حدیث۔ میرے محبوب کی نجی زندگی اگر ہوئی تو وہ آپ کی سیرت بن کے اسوہ حسنہ بنی۔ لوگ یہ کہہ کے رد کر دیتے ہیں بڑی گیم اور ارل پر چل منتر شوش کنتر دکھا کے کہ جناب خبر واحد نہیں چلے گی، خبر ایک سادی سی مثال دیتا ہوں، اصول حدیث میں پڑھایا جاتا ہے، یاروں نے اصول بنایا خبر واحد نہیں چلے گی۔ ہم نے پوچھا جناب اگر خبر واحد نہیں چلے گی اور یہی اسکولوں کالجز یونیورسٹیز میں الہاد نے بڑی محبتوں سے اصول حدیث اور محدثین کے اصول لے کے، جناب تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور لوگوں قیامت تک بھی لکھا جائے، جو بات کتاب و سنت میں نہیں ہے، 100 شرطیں بھی ہوں تو جوتے کی نوک پہ۔ مثال پہلے دینا چاہتا ہوں پھر بات کروں گا خبر واحد کیا ہے۔ اسی ٹرک ریڑنا ہے، ٹرک چنگا لوڈ ہویا ہے، انہوں کھچن لئی، اب بکری نو بننے والی رسی چلے، پوتے نو کھچن والا رسا، گھوڑے والا، خاص چنگا تگڑا زنجیر لینا پونا پھر ہی، تے ایڈی ایڈیاں موٹیاں کنڈیاں ہون تے 5 تے 6 لڑیاں ہون، لیکن مڈ چ بھی ایک ہی ہوئے کنڈی تے اس تو اگے بھی ایک کنڈی تے اس تو اگے بھی پہلیاں 3 کنڈیاں سگل اگے 5 7 بھی ہون، کوئی نو تو صحیح آ رکھل تو کم لاؤ، وہ منڈو دے جاتا جی، انہیں کڑاکا پا جانا جی، ٹوٹ جانا جی۔ تو سمجھ آئے گی کہ نہیں آئے گی گل میری، کوئی سمجھے کہ نہیں ہے؟ درمیان چ سارے پہلوان کھڑے کیتے ہون تے اینڈ تے چھوٹے چھوٹے کاکے کھلا رہے ہون، باواں چ باواں پا کے کھینچنا،
یا رسا کشی ہو رہی ہوئے، رسا بڑا مضبوط ہوئے، آدھ چوستر بھی نہیں ایک رسیہ میں ہوئے تو دو نے پیچھے نہ ڈگنا ہے. وہ خبر واحد تو نے لائی اور اٹھائی کہاں سے؟ تجھے علم نہیں ہے، وہ جی دین نہیں ہے، مشکوک ہے، نہیں مانیں گے. ایک کی خبر ہے، اکیلا رہ گیا ہے. اور لوگوں پہلی 3 کڑیوں میں، 3 سلسلوں میں، 3 سندوں میں، 3 بنیادوں میں، 3 اساسوں میں اللہ نے رکھا ہی خبر واحد پہ ہے. اللہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. الہکم الہ، اللہ کی ہر خبر جو بھی میرے رب نے بیان کی ہے لوح محفوظ میں رکھی ہے. قرآن کی جتنی بھی آیات ہیں اکیلے رب کی خبریں ہیں یا کوئی 4 5 10 20 360 رب تھے؟ بولو اکیلا رب. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، الہ واحد ہے تو اس کی خبر بھی خبر واحد. لانے والا جبریل امین، نازل بہ الروح الامین، ان گنت فرشتوں کے ہوتے ہوئے ملائکہ کے سردار کو رب نے چنا. پوری دنیا کی ٹیکنالوجی اور سارا الہات، پورا کفر اکٹھا ہو کے دین کو مشکوک کر رہا ہے. مستشرقین لکھ رہے ہیں اور ان کی بولیوں میں، نواؤں میں ہم بھی بول رہے ہیں. ایک چوزا بولا کوے کو دیکھ کے سارے بولنے لگ گئے. ادھر بھی ہوئی ہے کٹ کٹ کٹاک، کٹ کٹ کٹاک کی آوازیں آنے لگی، کڑ کڑ ہونے لگی. نہیں، جبریل امین کے ساتھ کسی دوسرے فرشتے کو بھیجا ہی نہیں گیا. خبر واحد جبریل امین لوح محفوظ کے بعد بیت العزہ سے قرآن کی جتنی آیتیں لے کے آئے، ہر آیت خبر واحد. اس کے بعد اس کائنات میں خاتم النبیین 2 نہیں ہیں، 3 نہیں ہیں، 4 نہیں ہیں، 5 نہیں ہیں، اکیلے محمد الرسول اللہ. رب نے عبداللہ کے گھر میں کوئی دوسرا بیٹا بھی پیدا نہیں ہونے دیا، بہن بھی، بیٹی بھی پیدا نہیں ہونے دی. نہ آپ کا کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے. اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جبریل آتے، بیان کرتے، محبوب پڑھتے، سنتے، سناتے. یہ تینوں پہلے سلسلوں میں اسناد کے اندر ذهبی کڑیاں، سونے کی کڑیاں، جن کا مقابلہ پوری کائنات مل کے نہیں کر سکتی. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، رب سے بڑھ کے کوئی سچا لا مگر خبر واحد. جبریل سے بڑھ کے کوئی امین لا مگر خبر واحد ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کائنات میں کوئی صادق لا کوئی نہیں ملے گا مگر خبر واحد. ان تینوں سلسلوں کو لا کے وہی کہتے ہیں. آگے میرے محبوب کے اصحاب ہیں، اہل بیت ہیں، پھر تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، محدثین و فقہاء ہیں. حضرات تم نے کہاں کھڑے ہو کے دیکھا؟ ان سب کو کل بھی فیس کر رہے تھے تو مدرسے، آج بھی فیس کر رہے تھے مدرسے. اور برین واشنگ، غلط کی ہوئی کو دوبارہ ٹوٹی ہوئی جڑی ہوئی غلط ہڈی کو توڑ کے صحیح کر رہے ہیں. تو یہ مدارس ہی ہیں، تیرے دشمن نہیں. دیکھے ساغر مجھے کس لطف سے ساقی نے کہا، دیکھتے جائیے ابھی ہم تمہیں کیا کیا دیتے. بھائی اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے، دشمن کا وار چل رہا ہے کہ لوگ اپنی مرضی کی اداؤں پہ چلیں، ہماری اداؤں پہ چلیں. جب ان کے پاس سنت آ جاتی ہے تو یہ جان دے دیتے، تڑپ جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں. بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ. ہمارے پاس جب مدرسے میں، مسجد میں بچہ آتا ہے، جوان آتا ہے، بزرگ آتا ہے، ہم کہتے ہیں یار تو انسان نہیں، تیرے سینے میں دل نہیں، دل میں دھڑکن نہیں، خون اور روانی نہیں، روانی میں جوانی نہیں. بندہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا تو اللہ کے گھر میں آ گیا ہے. جب تیرا دل ہے تو دل لگی اللہ کے گھر سے کر. اگر تو نے پیار کرنا ہی ہے تو آ تجھے ایسے محبوب سے ملواؤں جن کی آنکھ جیسی کسی کی آنکھ نہیں. اتنے آن کے تو بابا بولا بھی مان جاتا. ٹھیک ہے، ساری دنیا مناتی رہی، چھڈ دے پلا رائیاں، بابے نے نہیں چھڈیا. لیکن جدو اکھ آئی سونے دی تو کی کہندا ہے؟ ایک اکھ دا مول 1.25 لاکھ بولیا. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ما زاغ البصر وما طغى. ہم نے اپنے محبوب کو جو آنکھ دی، آنکھ کی ادا دی ہے، اس میں طغا بھی نہیں، اس میں زیغ بھی نہیں، طغیانی بھی نہیں، وہ اپنی حدود سے تجاوز بھی نہیں کرتی. بابا جی نے ترجمہ کرا، ایک اکھ دا مل 1.25 لاکھ بولیا. پورا یار تولا مل کی بن سی، پورا یار تولا
اس اکھ نو ویکھ کے پتہ نہیں کنے کنے ڈگ گئے. اور یہی آنکھ جب ہم تصور کی دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء کو پڑھاتے ہوئے دنیا کو دکھاتے ہیں، پھر کسی بابے کی آنکھ، کسی بزرگ، کسی دستار، کسی مزار، کسی فضیلت، کسی سرکار کی جتنی مرضی موٹی موٹی آنکھ تے موٹا موٹا ڈیلا ہو، میرے محبوب کی آنکھ کے اوپر وار کے ہم رکھ دیتے ہیں. لوگوں یہی وجہ ہے کہ مدارس میں پڑھنے والے کتاب و سنت کے لوگوں کو بڑی بڑی لالچیں دی گئی، لالچ دیے گئے، رشوتیں لگائی گئی، یہ کر لیجئے وہ کر لیجئے، یہ دے دیں گے وہ دے دیں گے. کہا سب کچھ جوتے کی نوک پہ محبوب کی اتباع مل جائے اور کیا چاہیے. پوری دنیا اکٹھی ہو کے جن اسٹوڈنٹس کو منوانے آئی تھی ڈنڈے کے زور پر، نہیں سمجھے طالبان نو، میں وہیں پہ تھا تو حج کی فلائٹوں میں انتظار ہو رہا ہے، پورا سعودیہ انتظار کر رہا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ حج کرنے آ رہے ہیں. اور عربی میں طالبان تسنیہ کا صیغہ ہے، دو کو کہتے ہیں جوڑے کو. دو اسٹوڈنٹس نے پوری دنیا کو وقتہ ڈالا ہوا، وہ یہی سمجھ رہے تھے طالبان. مدینے کے ایئرپورٹ پہ بھی یہ انتظار تھا. اور لوگ تو جو میرا کلاس فیلو تھا ساتھ میں رول نمبر، وہ جدے کا تھا. کہنے لگا محمد، میں نے کہا جی. کہتا بات نہیں سمجھ آتی کہ دو طالب علموں پر پوری دنیا کو وقتہ ڈالا ہوا، باندھتے پگڑی ہوں، وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا اصل میں یہ جو دو طالب علم ہے نا، یہ دونوں مدرسے کے پڑھے ہوئے اور دنیا مدرسے سے ڈری ہوئی ہے. اور لوگوں ابھی تو دنیا میں تیری میری خواہشوں کی ملاوٹ شامل ہے. اگر یہ نہ ہو، الا للہ الدین الخالص، خالص دین لے کے کبھی چلا تو صحیح. جیسے اکیلے صدیق جیسی ہستی نے 4 بڑے دنیا کے فتنے مٹا کے رکھ دیے تھے. یہ برکت مسجد کی تھی، مدرسے کی تھی، صوفہ یونیورسٹی کی تھی. حضرات ختم نبوت، آپ کو پتہ ہے پورے غزوات کے اندر چند سو، 400 بھی پورے نہیں ہوئے، اتنے صحابہ شہید ہوئے. لیکن اکیلے ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر اسی مسجد اور مدرسے کے پڑھنے والے طالب علم 1200 سے زیادہ شہید ہوئے. کیا بتایا؟ جاؤ تم ختم نبوت کے مد مقابل آؤ، مدعیان نبوت پیدا کرو، کوئی قادیانی پیدا کرو، کوئی کہیں سے اٹھا کے کوئی اور فتنہ لاؤ، ہم کچل کے رکھ دیں گے. کچلا تو مدرسے نے کچلا، روکا تو مسجد نے روکا، اور وہاں کے طالب علموں نے روکا، اور وہی پڑھنے والوں نے روکا، قرآن و سنت کا علم رکھنے والوں نے روکا، پیغمبر کی اداؤں پہ چلنے والوں نے روکا. آج بھی دنیا کو ٹوکا ہے تو محبوب کا نام لینے والوں نے ٹوکا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ایسے نہیں دنیا گھبرائی ہوئی. روک سکتے ہو تو روکو بارش کی ان پہلی بوندوں کو، کچی مٹی تو مہکے گی، یہ اس کی ہے مجبوری. 86 ہے، یہاں دنیا بڑی رہتی ہے، لیکن جب بھی تیری وادی قبرستان میں کھڑے ہو کے دنیا کے ساری نیٹو سپلائیاں رک جائیں گی، آنے جانے کے سلسلے رک جائیں گے، تیرے پیچھے صدقہ جاریہ پیغمبر کی سنت بن کے، دعا بن کے، کبھی علم بن کے کھڑا ہوگا تو وہ تیری اولاد ہوگی جو مسجد اور مدرسے والی. باقی تو تیرے پلاٹوں پہ لڑ رہے ہیں، تیری وراثت پہ لڑ رہے ہوں گے. اس لیے مساجد اور مدارس کو آباد کیجئے، خون دیجئے، خون جگر دیجئے، دل دیجئے، دل کی دھڑکنیں دیجئے، پیار دیجئے، مال دولت دیجئے، اپنے جگر کے گوشے دیجئے. ہم گارنٹی سے کہتے ہیں کہ وہ لوٹا کے واپس کریں گے کہ ان کا گریڈ جو ہے، جہاں دنیا کا 22 میں گریڈ پہ ختم ہو رہا ہوتا ہے، انہیں کہا جائے گا اقرا، آجا، تیرے باپ کو تو جو تاج پہنایا ہے نظام شمسی بھی شرمندہ، تیری ماں کو جو تاج پہنایا ہے نظام شمسی بھی شرمندہ. تیرا مقام ابھی اور ہے، جہاں آگے اور ہیں. جنت میں داخل ہو، ایک ایک آیت پڑھ، ایک ایک گریڈ کے ساتھ چڑھ. دنیا کا گریڈ 17 سے 18 چھوٹا سا، 20 سال لگ گئے دنیا کو حاصل کرتے. حافظ کتاب اللہ، آیت کو پڑھ، اگلے گریڈ پہ چڑھ. اگر قرآن کی آیتیں 6236 ہیں تو تیرے رب کی جنت میں حافظ کے گریڈ بھی 6236. اگر تو نے رکھی ہیں 66،
6666 گولڈن نمبر چلیں یہی صحیح، تو تیرے رب کے ہاں پھر حافظ کے جنتوں میں گریڈ اتنے اونچے ہیں، لا اس کائنات میں کوئی اس گریڈ کا ہے، کوئی اس سلسلے کا ہے، کوئی ایسی ڈگری ہے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں مسجد مدارس کیوں ضروری ہے، الحمدللہ دنیاوی تعلیمات میں گولڈ میڈل لے کر کے بہت دور دور تک بڑے بڑے نمبر حاصل کر کے نام کما کے بھی اگر مجھے آج بھی مان تران ہے تو صرف حفظ کی ڈگری پہ ہے، باقی ساری ڈگریاں بریف کیس میں بھری پڑی ہیں۔ سب سے بڑا نوبل پرائز خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لوگوں یا قرآن پڑھنے والا یا پڑھانے والا، اس سے بڑا اس کائنات میں اعزاز اور رتبے والا اللہ کی نظروں میں، محبوب کی نظروں میں کوئی اور نہیں ہے۔ اسے معمولی مت سمجھا کر رہا جی دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور تو اتنے ہی بیٹھے، یہ تیرا استہزاء تجھے لے ڈوبے گا۔ میں اسی پہ بات ختم کر رہا ہوں، لوگوں میں بھی چاند پہ جانا چاہتا ہوں۔ اچھا جی 10 منٹ اور، میرے ٹاپک تو بڑے بڑے ہیں، جو دنیا کفر کا مقابلہ کرتے مساجد آئے ہیں، ابھی وہی نہیں، ابھی محبوب کی ادائیں اور سنتیں بھی ہیں، ہزاروں میدان ہیں، لوگوں نے سجائے اور روکا، لیکن قرآن نے سب کو نیچا دکھا کے پچ کے اوپر کھڑے ہو کے جیت کے دکھایا۔ حضرات بات کر رہا تھا، میں کھیتی باڑی کرتا تھا تو ایک دن خیال آیا اوپر سے جہاز گزرا، پٹھے وڑ دیں داتی تھلے سے بھی تھلو ادھا بیٹھنا کہ کسی دن اسی پوٹا۔ پھر میں اسکول میں گیا اور اپنے ٹیچر سے بات کی کہ یہ پائلٹ وائلٹ یہ سارا کچھ بھی، انہوں نے کہنے لگے کہ سائنس پڑھنی پڑے گی۔ میں نے سائنس رکھی، میں فضاؤں میں اڑنا چاہتا تھا، میں چاند پہ جانا چاہتا تھا، وہاں پلاٹ خریدنا چاہتا تھا، میں یہ بننا چاہتا تھا، میں وہ بننا چاہتا تھا۔ ایک دن ابے نے کتیوں پڑھیا تو کہیں پوتا ادھر آ جا، میں سلفیہ چھڑ گیا، میرے خواب ترے رہ گئے، میرے نال 10 ٹاپر جنہیں سی وہ سارے سائنس چ رہ گئے، میں رشک کرتا رہ گیا کہ یار یہ سائنس جان گے، کھاندے پیندے لوگ نے، میں بھی ذمہ دار تھا، مینوں ابے نے ادھر لا دیا۔ خیر ایک دن آیا رات کو سوتے میں حافظ شریف صاحب حافظ اللہ کا فون آیا کہ بیٹا کوئی خیر کی خبر ہو تو کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی اللہ کا شکر کرتے، کہتے 2 رکعتاں پڑھ کے ذرا میں فون ہولڈ کیتا ہے، پی ٹی سی ایل تھا، میں 2 رکعت پڑھ کے آیا، کہنے لگے تیرا نا مدینے داخلہ ہو گیا۔ اچھا ابھی بات ابھی آواز ہے، ٹھیک ہے ہو گیا جی۔ جدوں میں بیٹھا نا جہاز سے بہن تو پہلے ٹکٹ لین لگا ہو جڑا بورڈنگ کارڈ ہے، تو مجھے پوچھ دینا کہ سیٹ ونڈو والی لینی ہے یا کوئی درمیان چ؟ میں کیا ونڈو والی، انہوں نے ونڈو والی دے دی۔ اب جہاز اڑ رہا ہے، میں ونڈو کے ساتھ لگ کے نا وہ تنگ سی سیٹ اس میں تھلے ویکھن ڈیا، میں کہنا یار وہ لوگ کتنے ایزی ٹرتے پھرتے ہیں، کوئی پٹھے وڈن ڈیا کیا کرن ڈیا، تو میں اتنے پھنس کے بیٹھا۔ بات سمجھ آ گئی؟ کچھ تو پہنچے ہوئے، بندہ کسی حال پہ راضی نہیں رہتا۔ میں جب مدینہ سے واپس آیا اور آ کر کے اپنے دوستوں کو ملنے گیا کہ پتہ کر رہا ہوں میں تو اتنے رہ گیا سو کتنے پہنچا نہیں، کیڑا چند تے گیا، کیڑا مریخ تے گیا، کیڑا گلیکسیز چ، کیڑا کہکشاواں چ، کیڑا ملکی وے، کون کہاں پھر رہا ہے۔ جدوں ویکھیا تو کوئی اتنے لیبارٹری کھول کے بیٹھا، میں وہ ابے نوں ملیا، میں کہ جی بیٹے دی سناؤ، کہ پوتر تینوں کیا دساواں، میری کوشش ہے یہ ظالم قرآن پڑھے نہیں پڑھیا۔ میں کہ تھوڑا ذہن کی میں بن گیا، تو سا مولوی بن گیا، کہ مولوی تک کون ہے، ایک مولوی میں مل لے آئی ہوں آکیا کہ بچے کو قرآن پڑھا یہ امام بن گئے سی، میرے پترا کے کوئی نہ ابا میں تا یہ نہیں بندا، آج لیبارٹری اٹینڈنٹ بنیا بدے کیا کرے دے، میں کہ کرے دا کیا ہے، کہ کیا کرنا ہے سکے لوگ کے دے گوں کے موتر جڑا ہے وہ کر لے دے بل انہیں کو دسے دے دے وچ کیڑا کیڑا غصہ نہ کرنا، یہ ضروری ہے زندگی کے لیے لازمی ہے، اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو گزارے نہیں ہوتے، لیکن ایک باپ کا سگے باپ کا تبصرہ ہے۔ ایک اور پڑھ کے گیا، چھوڑ کے دنیا داری میں گیا، وہ احمد پرسر کی ڈیرہ نواب کے قریب جانے والا، قرآن کا اتنا بڑا حافظ ہے کہ الٹ بھی پڑھ لیتا، لیکن وہاں جا کے کھاد دیگر علم پرلم یہ دکان بنائی۔ ایک دن میں ابا سے مل کے جا کے ملا، میں کہہ دی سناؤ ماشاءاللہ بیٹا تو فارغ ہو گیا ہے، کہتا آؤ فارغ ہی ہو گیا، کہتا قرآن چ آیت سنتا ہوں دسا پتہ نہیں کنا لئیے ختم اللہ علی قلوبہم، کہنا میرے پتر نہیں رکھنے تاریخ، یہ قرآن پڑھ کے حدیث پڑھ کے مسجد پڑوس میں ہو، مدرسہ پڑوس میں ہو، تیرے دل پہ تالے
لگے ہوئے ہوں، دل بند ہو گیا، سوچ بند ہو گئی، نظر بند ہو گئی، تو یہاں آیا نہیں، کبھی وزٹ کیا نہیں، اس کو کبھی دیکھا نہیں، حالات کو پڑھا نہیں، اندر کے معاملات تک گیا نہیں، کبھی تو نے میٹنگ کری نہیں، ان کے ساتھ بیٹھا نہیں، تو پھر یاد رکھ لے تیرے دل پہ بھی تالے لگے ہوئے ہیں، آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، کانوں کے اندر جو ہے کچھ ایسا ڈال دیا گیا ہے کہ اب یہ شاید نہ نکلے۔ لوگوں نکال لو، اور آخری گزارش جو 10 منٹ کہے گئے سنیے۔ پوری دنیا کفر کہتی ہے کہ ان کا قبلہ بدل دو، اور قبلہ کیا ہے؟ مولوی بدل دو، امام اور خطیب سے دور کر دو، لہٰذا ان کی واٹ لگاؤ، ان کی کردار کشی کرو۔ میں نے اسکولوں، کالجز، یونیورسٹیز اور ہاسٹلز کو بھی دیکھا، اور ابھی تک بھی میرا اپنا ہاسٹل ہے، میں باقاعدہ پے کرتا ہوں۔ میں نے مدارس میں بھی دیکھا، سب سے پہلی چیز وہاں کے شیخ کو اللہ زندگی دے، تقوی کے پہاڑ ہوتے ہیں، امام ہوتے ہیں، علم کے سمندر ہوتے ہیں، اور ایسے کوئی اپنے بچوں کو نہیں اٹھاتا جیسے وہ تہجد کے وقت فجر کی نماز میں بچوں کو اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تقوی، للہیت، اللہ کا قرب اور اس کی تلقین، نماز، ذکر، اذکار، پیار، محبت، کڑی نگرانیاں، سخت پہرے، اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر کہیں کوئی اکا دکا واقعہ ہو جائے، بچے ہیں آخر کہیں زندگی میں شیطان، تو اس کو میڈیا اتنا اچھالے گا، اتنا اچھالے گا، اتنا اچھالے گا، اتنا پھیلائے گا، لیکن ہر رات کے اندر ہزاروں واقعات، ہر دن میں سینکڑوں حادثے اسکولوں، کالجز، یونیورسٹی اور ہاسٹلز میں ہونے والے، پردہ ڈال دیا جائے گا اور ان کو اچھالا جائے گا۔ کیوں؟ تاکہ لوگ مسجد اور مدرسے سے متنفر ہو کے یہاں جو ہے چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ تادا کب میرے بھائی اس پراپوگنڈے کا شکار نہ ہونا، اس پراپوگنڈے کا شکار نہ ہونا۔ اور میں جو چاہتا ہوں، میں جو کہتا ہوں، اسکول و کالجز کو، یونیورسٹیز کو بہت اندر سے جانتا دیکھتا ہوں، اور مدارس کو بھی بہت اندر سے جانا دیکھا ہے۔ آپ کا جو بھی مسلک ہے، چلیں آپ نہیں آتے اہل الحدیث کی طرف، آپ کی مرضی، آپ نہیں آتے کتاب و سنت کی طرف، آپ کی مرضی، کم از کم جہاں مسجد اور مدرسہ ہے وہاں کے قاری صاحب، امام صاحب، خطیب صاحب کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کو لے کے جاؤ، میٹنگ کرواؤ، زیادہ نہیں تو مہینے کے اندر، ہفتے کے اندر ایک دن، یا گھر پہ بلاؤ، چائے پہ بلاؤ، کھانے پہ بلاؤ، قاری صاحب کو، امام خطیب کو، ان کو عزت بھی دو، احترام بھی دو، پیار بھی دو، وقار بھی دو، پشت پناہ بھی بنو، دعا گو بھی بنو۔ یہ لوگ ہیں، یہ چراغ ہیں تو اس کائنات میں روشنی ہے۔ جس دن یہ چلے گئے کفر دندناتا پھرے گا، یہاں ماں اور باپ کی پہچان نہیں ہوگی۔ کفر کیا چاہتا ہے؟ اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے الہاد پیدا کر کے، کراچی سے سوال آیا جانے سلفی کہ بیٹے اور ماں کے تعلق سے بچہ پیدا ہو چکا ہے، اس رشتے کو نام کیا دیا جائے؟ سوال آتا ہے لاہور سے، بھائی اور بہن کے تعلق سے بچہ پیدا ہو چکا ہے، نام کیا دیا جائے؟ محرم اور حرام رشتوں کا آج بھی تقدس اگر قائم رکھا ہے تو مسجد اور مدرسے کی تعلیم، انہی لوگوں نے عزت دی ہے، پردہ دیا ہے تو انہی نے دیا ہے، نظروں میں جھکاؤ دی ہے تو انہی لوگوں نے دی ہے۔ غیرت اگر کوئی باقی ہے تھوڑی بہت تو انہی لوگوں کی وجہ سے ہے، ان کے قریب ہوں۔ ایک عالم کی دعا تو ایک طرف، رستے سے صرف ایک عالم گزر جائے نا، صرف گزر جائے، اللہ نے اس کے قدموں کی جو برکت رکھی آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں کسی کی مثال نہیں دیتا، میں اپنے گھر کی مثال رکھتا ہوں۔ چھوٹا ہوں، دادا جی کی خدمت میں ہوں، دادا جی نابینا ہے، علاقے سے ایک مسافر گزرتا ہے اور جاتے ہوئے کہتا ہے کہ چودھری صاحب پانی پینا ہے۔ دادا ابو کہتے ہیں نابینا ہے کہ بیٹا جاؤ پانی لا دو، پانی پلایا ہے، بیٹھے ہیں، حال احوال پوچھا ہے، اٹھ کے جانے لگے ہیں تو دادا ابو کہتے ہیں کہ نہیں کھانا کھا کے جائیے۔ اور ماں جی کی عادت تھی، بریلوی اور مسلک ہے، عادت تھی کہ کھانا بنا کے رکھنا ہے، روٹیوں کی چنگیر بھری ہوئی ہے، اچار رکھا ہوا ہے ایمرجنسی کے لیے، کوئی آیا ہے لسی پانی دیا ہے۔ اس وقت سادے ٹائم تھے، پیاز بھی دے دیا، ایک انڈا دے دیا تو مہمان نوازی سمجھی جاتی۔ مہمان نے کھانا کھایا ہے، مسافر نے۔ مسجد ساتھ چھوٹی سی، اور وہ مسجد کیسی ہے وہ بھی بتا دوں کہ اللہ والوں کے آثار کیا ہوتے ہیں۔ یہ 73 کی بات ہے، میری زندگی کا پہلا سال ہے۔ اللہ اکبر، دادا ابو نے میری بڑی بہن کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے، نابینا ہے، بہو کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، ہاتھ میں ڈگوری ہے، پانی یہاں سینے تک چڑھایا ہے، جان بچانے کے لیے کسی اونچے ٹیلے پہ چڑھے ہیں، صحرا ہے، اس شریف بہاولپور کا علاقہ ہے، ٹھڈا لگتا ہے، نیچے جھکتے ہیں، روڑا اٹھاتے ہیں، وہاں جا کے اپنی بہو کو کہتے ہیں اس کو توڑ کے 2-3 حصے تو کر دے، ڈنڈے
مانجے نال سوٹے نے کی ٹوٹنا سی. خیر جو ٹوٹی چھوٹی موٹ چپرے بنی, کہنے لگے بیٹا مجھے قبلے کا رخ بتاؤ. قبلے کا رخ اندازہ لگا کے کندھا قطبی تارے کی طرف کر کے 4 کونوں کے اوپر 4 چھوٹے چھوٹے پیس ٹکڑے پٹے کے رکھے, کہنے لگے اللہ جو تو دیتا سی وہ لے لیا, تیری مرضی, نویں جگہ تے آیا اپنے گھر تو پہلے تیرا گھر بناؤ لگا تے اس ویلے میرے کو ہے گا آئی تے اللہ قبول کر. وہ جو اخلاص ہے اللہ کے گھر سے تعلق, اپنے گھر سے پہلے اپنے علاقے میں مسجد بنا, اور مسجد کسی بھی مسلک کی بن رہی ہے, روڑے مت ڈال این او سی کے چکر میں یہ کر کے وہ کر کے. میں یہ ایک بیان دوں گا, ایک سائن کر دوں گا, تیرے ایک رکاوٹ کی وجہ سے اگر مسجد رک گئی تیری نسلیں برباد ہو گئی, اور اگر ایک اللہ کا گھر بن گیا قیامت تک کے نسل کے اوپر جو اس کا اثر ہوگا. قابیل نے حابیل کو مارا تھا. علامہ انور شاہ کشمیری لکھتے ہیں فیض الباری میں, ایک جرم کی سزا کیا ملی, 6ٹھی پشت میں رب نے ایسا بچہ پیدا کیا جس نے اللہ کے خلاف سب سے پہلے روئے زمین پہ شرک کیا تھا. ایسے مت کرنا, بننے دینا. خیر جو بات کر رہا تھا, مہمان نے مصلی پہ 2 رکعت نماز پڑھی اور میں دیکھ رہا ہوں. میں نہیں جانتا مہمان کون ہے, بس آیا ہے کہ اجنبی ہے. اس کے بعد اس نے ہاتھ اٹھایا, کیا مانگا ہے مجھے نہیں لگا. جاتے ہوئے جیسے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, ہاتھ رکھ کے کہنے لگا چودھری صاحب اللہ تو اس بچے نے دین دی سمجھ دے رہے. دادا جی نے آمین کہی, وہ چلے گئے. والد صاحب آئے, سارا واقعہ بتایا ہے. مجھے ننیال والے, کوئی حیدر کہتا تھا, کوئی حسنین کہتا تھا, اور بھی نام تھے, بڑا بڑا تھا ان کا, شاید لاڈلا تھا, اس وجہ سے مختلف نے اپنے اپنے نام رکھے ہوئے تھے. ابو جی نے پوچھا دادا جی سے کہ وہ جڑے آئے سی انہوں کا نام کی سی, کہنے لگے عبدالرزاق. یہ مولانا عبدالرزاق احمد پوری ہیں جن کی وفات چیچا وطنی کے ریلوے اسٹیشن پہ دعوتی مشن میں ہوئی. عبدالرزاق نام رکھا, وہ صرف ایک بزرگ اور عالم کا گھر سے گزرتے ہوئے ہاتھ اٹھا دینا یا سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کر دینا. میں کوئی جائیدادوں کا مالک نہیں, میں کروڑوں اربوں خربوں لگا کے آپ سے 1.5 فٹ اونچا نہیں ہو رہا. یہ کسی ایک عالم کی پیار بھری محبت بھری دعا کا نتیجہ ہے. اللہ کی رحمتیں ہیں, اس لیے علماء کے قریب ہوں نفرتیں نہ کریں, قاریوں کے قریب ہوں نفرتیں نہ کریں, اہل اللہ کے نزدیک ہوں نفرتیں نہ کریں. دشمن غیروں کو ہیرو بنا کے, کافر یہودی مجوسی کو تیرے گھر میں بھیج کے, فلم ڈرامے کے ذریعے بیٹے بیٹی کے دل میں وہ جو کچھ سکھا جائے وہ سیکھ لیتے ہیں. کیا تو نے اپنی مسجد کے قاری امام کو اتنی اجازت دی ہے کہ تیری اندر موجودگی میں وہ تیرے گھر میں جا کے بچوں کو قرآن سکھا سکے؟ ایسا ذہن بنا دی کہ نا قاری بیٹھ ہو گئے, کتیبہ کر دو. اور وہ جو کر رہے ہیں راتوں میں کمبلوں کے اندر تنہا تیری بیٹی کے ساتھ کون سو رہا ہے تجھے پتہ ہی نہیں, کس کے ساتھ وہ کیا کر رہی ہے, کن نگاہوں سے دیکھ رہی ہے, کن جملوں کن ڈائیلاگز کے ساتھ. تو رجوع کیجئے. مسجد اور مدرسے اس لیے ضروری ہیں کہ یہ آپ کو وحی کے علم کے ساتھ, قرآن کے ساتھ, سنت کے ساتھ, سیرت کے ساتھ, حق کے ساتھ, حقیقت کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے کیے رکھیں گے. اور یہ جب تک نور رہے گا, ایک بھی جگنو اگر چمک رہا ہو تو رات کے اندھیروں کے سینوں کو چیر کے رکھنا. تو یہ تیرا جگنو جب چمکے گا, یہ مسجد چمکے گی, یہ مدرسہ چمکے گا, یہ ادارے چلیں گے, یہاں سے یہ بچے نکلیں گے, تو چلا بھی جائے گا تو قیامت تک کے لیے تیری یہ نسل چلتی رہے گی. اللہ تعالیٰ تجھے شاد و آباد کر دے. اپنی نظر ثانی کر, فکر اور سوچ کو بدل. دین پڑھ, دنیا پڑھ, میں نہیں کہتا جو مرضی ہے وہ ضرورتیں ہیں, ڈاکٹر بھی بن, انجینئر بھی بن, بڑے بڑے عہدوں پہ جا, بزنس مین بن, لیکن اللہ کے گھر اور مسجدوں سے جڑ کے کل قیامت کے لیے تیار ہونے والا ایک بہترین مومن اور مسلمان بھی بن. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میری بڑی بہن, بھانجی اور اہلیہ اور ایک دو رشتے دار بھی بیمار ہیں. آپ کے بھی جتنے عزیز و اقارب, دوست احباب, بڑے چھوٹے بیمار ہیں, سب کے لیے درد دل سے دعا کیجیے. اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک۔ الہ العالمین ہم تجھے اپنا الہ بھی مانتے ہیں، الحی القیوم مانتے ہیں، اللہ اس کائنات کا سب سے بڑا مانتے ہیں، اللہ طاقتوں کا مالک مانتے ہیں، اللہ ملکوت بھی تیری، جبروت بھی تیری، اللہ اس دنیا کا ہر پتہ پتہ تیرا، اللہ ہم ضرورت مند سائل اور محتاج اور فقیر اور کنگلے ہیں، اللہ تیرے در پہ چل کے آئے ہیں، اللہ بچے جوان بوڑھوں نے ہاتھوں پہ کشکول بنا کے خود کو سائل بنا کے پیش کر دیا ہے، اللہ کسی کو خالی نہ موڑ، اللہ کسی کو خالی نہ موڑ، اللہ جس کی جو جائز تمنا حاجت آرزو ہے میرے مالک ابھی جھولیاں بھر دے، اللہ تجھے تیری کبریائی کا واسطہ، اللہ تجھے تیرے خزانوں کے مالک ہونے کا واسطہ، اللہ ہم سب کو جتنے بھی بے روزگار ہیں اللہ رزق حلال عطا فرما دے، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ کر، میرے مالک اپنے در کا فقیر رکھنا، اے میرے مالک بڑی ساری دنیا بے اولاد ہے، اللہ اولادوں کے میوے دے دے، اللہ کئی لوگوں کے گھر بیٹے نہیں اولاد نرینہ دے دے، اللہ کچھ لوگ بیٹیوں کو ترستے ہیں، اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے، میرے مالک جن کی اولادیں ہیں نیک بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، الہ العالمین جتنے بھی لوگ آپس میں لڑے ہوئے ہیں نفرتیں ہیں اللہ محبتوں میں تبدیل فرما دے، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، میرے مالک اس وقت بڑے سارے لوگ اس مجلس میں دکھی ہیں، اللہ جسمانی روحانی مرضے لے کے بیٹھے ہیں اللہ ساری دور فرما دے، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر سقما، اللہ ہمارے کافی عزیز و اقارب تیرے مہمان بن گئے ہیں، تیرے پاس پہنچے، اللہ ان کی اچھی مہمان نوازی فرما، اللہ ہمارے اساتذہ، ہمارے علماء، اہل علم، اہل دل، اہل نظر، اہل فکر، اللہ ہمارے رشتہ دار عزیز و اقارب، ہمارے والدین کوئی ایک، اللہ بیٹے بچے آل اولادیں، اللہ جو بھی تیرے پاس آیا ہے اللہ گناہوں کو معاف کر کے درجات کو بلند فرما دے، اللہم ان کانوا محسنین فزد فی حسناتہم وان کانوا مسیئین فتجاوز عن سیئاتہم، اللہ میرے وطن کو کلمے کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا ہے، اللہ یہ دھرتی یہ مٹی اللہ اس کی حفاظت فرما، اللہ اپنی توحید کے محافظ پیدا فرما، اللہ اندرونی بیرونی دشمنوں کی سازشوں سے بچا، اے اللہ اس کے زمینی اور دینی سرحدوں کے محافظوں کی حفاظت فرما، اللہ آج کی مجلس کو جن احباب نے دام دل میں سکھنے قول فعل عمل شرکت سجایا ہے اللہ ان کی زندگیوں کو مبارک کر دے، اللہ مال میں دولت میں اہل و عیال میں زندگی میں اللہ برکت دے دے، اللہ زندگی دے تو صحت والی اور ایمان والی، موت دے تو اسلام والی، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم